بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم پاکستان میں جو ایک ہاٹ ایشو ہے کرپشن، اور اس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں۔ دوستو، شاید ہی کبھی پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا اتنی بے تابی اور بے صبری سے انتظار کیا گیا ہوگا جتنا اس دفعہ کیا گیا ہے۔ میڈیا نے 3 دن پہلے ہی خبر دینی شروع کر دی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن میں اضافے یا کمی کے حوالے سے 2 یا 3 دن کے بعد رپورٹ جاری کرے گا۔ اور جب رپورٹ جاری ہوئی تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا جو کہ رپورٹ پچھلے سال تھی، صرف سکور جو تھا وہ 33 سے 32 پہ آیا تھا۔ لیکن پاکستان کے میڈیا پر ایسے لگا جیسے پاکستان شفافیت میں پہلے نمبر پر تھا، لیکن اچانک پاکستان میں شفافیت کا نمبر جو ہے نا وہ 32 پہ چلا گیا۔ حالانکہ دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پر سمجھا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے یہاں کوئی گمان پایا جاتا ہے، تاثر پایا جاتا ہے کہ وہاں پر کرپشن نہیں ہے، وہاں کے ادارے شفاف ہیں، وہاں کے لوگ ایماندار ہیں، ان کے پوائنٹس بھی ایک کم ہوئے ہیں۔ وہ پہلے نمبر پر موجود ڈنمارک ہو، وہ پہلے نمبر پر ڈنمارک کی نہیں برطانیہ ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، ہر وہ ملک جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن فری ہے، وہاں ان کا سکور ایک کم ہوا ہے، مطلب کہ ان کی کارکردگی بھی ایسی نہیں رہی۔ لیکن چونکہ ہمارا مسئلہ پاکستان ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں کرپشن ہمارا مسئلہ رہا ہے اور 72 سال سے رہا ہے۔ میرے خیال میں 72 سال میں جتنی کرپشن کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے، اگر سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کو تعمیر کرنے کی کوئی معاملہ ڈسکس ہوا ہوتا تو شاید ہم کہیں اور ہوتے۔ چلیں، خیر یہ تو اور بات کی بات ہے، ہم ویڈیوز میں اس کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ تضادات سے بھرپور ہے۔ ایک طرف تو ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے، دوسری طرف پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو ایک ادارہ ہے جسے نیب کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے اس کی کارکردگی بہت شاندار ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ ایک طرف تو مجموعی طور پر تو آپ کہیں کرپشن بڑی ہے، دوسری طرف جو کرپشن کے خلاف کام کرنے والا ادارہ ہے اس کے بارے میں آپ ایک اچھی رپورٹ چلا دیں کہ جناب اس کی کارکردگی تو بہت اچھی رہی ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ 70% ہے، اس نے 530 ریفرنس دائر کیے ہیں، 75% سزائیں ہوئی ہیں، اور 153 ارب روپے جو ریکور کر کے خزانے میں شامل کیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب جو موجود ہیں ان کی بھی تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیب کی کارکردگی صرف اس حوالے سے بہتر ہوئی کہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں، وہ ہر معاملے میں خود نگرانی کرتے ہیں، نتیجتاً ادارے کی کارکردگی بہتر ہوئی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے کیا۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کوئی سرکاری یا عالمی سطح پر کوئی لیگل ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ سول سوسائٹی کا ایک ادارہ ہے جو ایک NGO کی طرح چلایا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں جو ٹرانسپیرنسی کا ادارہ ہے یہ ہمیشہ متنازع رہا ہے، خاص طور پر نواز شریف کا جو پچھلا دور تھا اس سے بھی پیچھے پیپلز پارٹی کا اگر آپ دور دیکھیں، جب پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت تھی اور وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی تھی، تو یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کی خبریں دیا کرتا تھا۔ اور جہاں نون لیگ کا دور آیا تو اس کی رپورٹس میں واضح فرق دیکھنے میں آیا۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو سربراہ تھے عادل گیلانی، ان کو نون لیگ نے اس طرح نوازا کہ ان کو سربیا میں سفیر لگا دیا۔ اس پر بھی ایک تنازع رہا، اس پر بہت تنقید ہوئی، میڈیا میں جو باتیں آتی رہیں کہ جناب ایک ایسے ادارے کے سربراہ کو جس کا کام شفافیت کو بتانا ہے کہ پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبے ان میں کتنی شفافیت رہی، اس کے اداروں نے کتنا شفاف کام کیا، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے سربراہ جو ہیں وہ حکومت سے مراعات لے رہے ہیں، حکومت اسے نواز رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ گیا تو وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی، وہ تھی کہ
کہاں کس کس ملک کے کتنے وزٹر، کتنے لوگوں نے وہاں وزٹ کیا. پاکستان سے جن لوگوں نے سائٹ کو وزٹ کیا وہ 1,28,000 سے اوپر ہیں. اس کے بعد امریکہ میں کا نمبر ہے، اس کے بعد دوسرے ممالک کا نمبر ہے. اس کے امریکہ اور اس کے بعد جو ممالک کا نمبر ہے وہاں پر بھی میرا گمان یہ ہے کہ وہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں انہوں نے اس کا وزٹ کیا ہے تاکہ وہاں وہ رپورٹ دیکھی جا سکے. تو میڈیا نے اتنا جوش کریٹ کر دیا، ایسی ڈیسپریشن کریٹ کر دی کہ ہر شہری جو ہے وہ خود سے دیکھیں بھی کرپشن نیچے آئی ہے یا اوپر آئی ہے. حالانکہ جس بھی پاکستانی کا کسی ادارے سے واسطہ پڑا ہے اسے معلوم ہے کہ کرپشن اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے، ریٹ کم ہوئے یا بڑھے ہیں. اور میڈیا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ حکومت، موجودہ حکومت جو ہے اس کا جو کرپشن کے خلاف ایک نقطہ نظر رہا ہے اور اس کے جو اقدامات ہیں یہ بالکل یکسر ناکام ہو گئے. جیو یہ پروگرام ہے، خاص طور پر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہو یا دوسرے، انہوں نے کیسے ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے تحریک انصاف کا احتساب کا جو بیانیہ ہے وہ اب دفن ہو چکا ہے. اور پاکستان میں جو کرپشن کی خاتمے یا کم ہونے کی بنیاد ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ رہ گئی ہے. یہاں کے جو شہری ہیں جن کا واسطہ ان اداروں سے پڑتا ہے ان کی جو پرسیپشن ہے اب وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو وہ اہمیت رکھتی ہے. پھر دوسرا تضاد یہ ہے کہ جس میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا سکور کو جو 32 پہ آ گیا 33 سے، اس نے نیب کے حوالے سے رپورٹ کو وہ جگہ نہیں دی. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا کے ایک حصے کو اس سے پہلے ہی علم تھا کہ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی کی جو پرسیپشن رپورٹ ہے، پرسیپشن رپورٹ، یہ وہ حتمی رپورٹ نہیں ہوتی، پرسیپشن رپورٹ ہوتی ہے، وہ کیا آنے والی ہے. خاص طور پر جب 3 دن پہلے ہی اب خبر چلانا شروع کر دیں کہ دیکھتے ہیں کہ خبر کرپشن کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے تو یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے. اور میں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا جو ایک طاقت رکھتا ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے اور جو پراپیگنڈے کا کسی تعمیری کام کی بجائے محض پراپیگنڈے کا کالا بن چکا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو. جب بھی حکومت کو اقدام کرتی ہے وہ ایسا تاثر دیتا ہے کہ یہ صرف ایک دکھاوے کی چیز ہے اور اس سے کرپشن میں کوئی بہتری نہیں آنے والی. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ایسا تاثر دینے کے بعد یہاں کرپشن کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اس میں نہ صرف حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، یہاں کی بیوروکریسی ذمہ دار ہوتی ہے، یہاں کے بہت سارے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر اس کا میڈیا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.